اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. سب تعریف ایک ہی اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے، تمام کائنات کا رب ہے. الحمد للہ رب العالمین. صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تعریف. تمام کائنات کا رب ایک ہی اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ ہی کی عبادت کرو. میرے پیارے اسلامی بھائی، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سب سے ایک ہی بات فرماؤں گا، سن لو، غور سے سن لو. جو لوگ آج کے ماحول میں کچھ لوگ ہیں جو خبروں پر سجدہ کر رہے ہیں، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ وہ کیا چیز ہے جو خبروں پر سجدہ کر رہے ہوں، اس کے بارے میں اپنے نبی کیا فرمائے، سن لو، غور سے سن لو، کان کھول کے سن لو. کہ آج کے ماحول میں ہم اپنے کو چاہیے کہ حق بات بولنا، حق بات، کہ لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا، حق بات بولنا ہے، حق بات. قرآن اور حدیث کی بات ہر شخص تک پہنچانا ہے. آئیے حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی، لا تتخذوا قبور مساجد، خبروں کو سجدہ خار نہ بناؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر سجدے میں گر پڑے، سجدے میں گر گئے. سجدہ کرے، نبی کے سامنے جھک گئے، نبی کے سامنے سجدہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اے معاذ یہ کیا کر رہے ہو؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شام کے شہر کو گیا تھا، شام سے آیا، وہاں کے لوگ، وہاں کے جو سردار ہے، وہاں کے جو سردار کے سامنے، جو وہاں کے لوگوں کے سامنے آ کے سجدہ کر رہے ہیں، ان کے بزرگوں کے سامنے آ کے سجدہ کر رہے ہیں. میں دن میں یہ سوچا، سجدہ تو آپ کے سامنے کرنا چاہیے، بزرگ تو یہ سردار تو آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں، سجدہ آپ کے سامنے کرنا چاہیے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، میں آپ کی تعظیم کے لیے سجدہ کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں یہ بھی منع کرتا ہوں، یہ بھی منع کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، اے معاذ اگر میری خبر کے نزدیک سے جائے کرو تو وہاں پہ جھکیں گے؟ پوچھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے، نہیں جھکوں گا. تو یہاں کیوں جھک رہے ہو؟ خبر پہ یہاں میرے سامنے کیوں جھک رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اگر میں سجدے کا حکم دیتا اللہ کے ساتھ کسی اور کو کرنے کا، تو میں بیوی کو شوہر کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، کیونکہ شوہر کا مرتبہ بلند ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو بیوی کو شوہر کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہوں. شوہر کا مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بڑا ہے، اس کے بغیر اجازت کے گھر کے باہر نہیں جا سکتے. شوہر اگر راضی تو اللہ بھی راضی آپ سے. شوہر کے راضی میں اللہ راضی آپ. شوہر کو ناراض کریں گے، اللہ بھی ناراض ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار غور سے سن لو. جو لوگ پیروں کو سجدہ کرنے والے، ہم ایک شخص سے پوچھیں، بھائی پیر کو سجدہ کرتے ہیں، آپ اس کی دلیل کہاں ہے، لا کے بتاؤ. انہوں بول رہے ہیں فلاں چلو میرے ساتھ، میں آپ کو وہاں سے دلیل دیتا ہوں. میں بولا بھائی حدیث نے تو آپ کہاں سے لا کے دیں گے دلیل؟ نہیں ہے. پیروں کو سجدہ بھی نہیں کر سکتے. یہ تعظیم کرو بھائی، تعظیم کے لیے آپ سجدہ نہیں کر سکتے. تعظیم کسے کہتے ہیں پہلے آپ یہ معلوم کرو. تعظیم کسے کہتے ہیں معلوم نہیں ہے. جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں ولیوں کے مزاروں پہ، پیر کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، یہ تعظیم نہیں ہوتی. تعظیم تو یہ ہے اگر انہوں اوپر بیٹھے تو ہم نیچے بیٹھ جانا، ان کو پانی لا کے دینا، ان کے ادب سے بات کرنا، یہ تعظیم.
انہوں اگر آگے چل رہے ہیں تو ہم پیچھے چلنا. یہ تعظیم نا، بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں سے ادب سے بات کرنا. ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، بڑوں سے ادب سے بات نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں. فرمائے وہ ہم میں سے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ ہم میں سے نہیں وہ شخص. تو بڑوں کی عزت کے لیے اب بڑے گھر میں آگے، بڑے بزرگ کوئی لوگ آگے ہیں تو ان کی تعظیم کے لیے آپ سجدہ کریں گے؟ نہیں. سجدے کا حقدار صرف اللہ ہے. اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرنا ہے، کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرنا ہے. اب لوگ بول رہے ہیں بھائی وہ سجدہ نہیں ہوتا، وہ سجدہ نہیں ہوتا. سجدے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. تو وہاں پہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آ کے سجدے میں فوراً گر پڑے، سجدے میں گر گئے. سجدہ کرے، انہوں نے کیا نیت کرے تھے انہوں سجدہ میں کروں بول کے؟ نہیں. اپنے نبی کیا فرمائے یہ بھی منع کرتا ہوں میں سجدہ میرے سامنے کرنے سے. خبروں کو سجدہ غار نہ بناؤ. لا تتخذوا قبور اور مساجد. خبروں کو سجدہ غار نہ بناؤ. ایک ہی اللہ ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت مت کرو. اب پیروں کو سجدہ جو کریں وہ سجدہ و تعظیم نہیں ہوتی، وہ شرک کر رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جا کے سجدہ کر رہے ہیں آپ. یہ تعظیم نہیں ہوتی. تعظیم کی عزت کرو، ان سے ادب سے بات کرو، یہ تعظیم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کچھ لوگ، آج کے ماحول میں کچھ لوگ ہیں جو بدعاتیوں کا کام، بدعات کا کام شروع کرے، اس کے راستے میں جا رہے ہو، وہ کیا چیز ہے وہ نہیں معلوم، پھر بھی چل رہے ہو راستے پہ، وہ گناہ ہے. ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل بدعات ضلالہ. ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والی. ہم حق بات بولنے والے ہیں، مرے دم تک انشاءاللہ تعالی خبر میں جانے سے پہلے تک انشاءاللہ تعالی حق بات ہر انسان تک پہنچا کے رہیں گے. حق بات، اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی، حق بات ہر انسان تک، ہر کچے گھر میں، ہر پکے گھر میں، ہر کچے پکے گھر میں، ہر کونے شہر میں یہ دعوت کو پہنچا کے رہیں گے. قرآن کی، اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی کو ہر شخص تک پہنچائیں گے، پہنچا کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اب کچھ لوگ ہیں جو یہ بیانوں پر انگلی اٹھانے والے، کچھ لوگ ہیں یہ بیانوں پر جلنے والے. ارے انہوں حق بات بول رہے ہیں، کیا معلوم ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ تھے، کیا معلوم وہاں پہ چلے جائیں، وہاں چلے جائیں گے. پھر ایک ایسا سمجھ کے ان لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں، بول رہے ہیں بیانہ بند کرو، چینل بند کرو. آپ کون ہوتے چینل کھولنے والے؟ آپ کون ہوتے بیانہ کرنے والے؟ آپ کون حق بات بولنے والے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کچھ لوگ، آج کے ماحول میں کچھ لوگ ہیں جو بدعاتیوں کا کام، بدعات کا کام شروع کرے، اس کے راستے میں جا رہے ہو، وہ کیا چیز ہے وہ نہیں معلوم، پھر بھی چل رہے ہو راستے پہ، وہ گناہ ہے. ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل بدعات ضلالہ. ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والی. ہم حق بات بولنے والے ہیں، مرے دم تک انشاءاللہ تعالی خبر میں جانے سے پہلے تک انشاءاللہ تعالی حق بات ہر انسان تک پہنچا کے رہیں گے. حق بات، اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی، حق بات ہر انسان تک، ہر کچے گھر میں، ہر پکے گھر میں، ہر کچے پکے گھر میں، ہر کونے شہر میں یہ دعوت کو پہنچا کے رہیں گے. قرآن کی، اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی کو ہر شخص تک پہنچائیں گے، پہنچا کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اب کچھ لوگ ہیں جو یہ بیانوں پر انگلی اٹھانے والے، کچھ لوگ ہیں یہ بیانوں پر جلنے والے. ارے انہوں حق بات بول رہے ہیں، کیا معلوم ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ تھے، کیا معلوم وہاں پہ چلے جائیں، وہاں چلے جائیں گے. پھر ایک ایسا سمجھ کے ان لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں، بول رہے ہیں بیانہ بند کرو، چینل بند کرو.
آپ کون تھے چینل کھولنے والے؟ آپ کون تھے بیانہ کرنے والے؟ آپ کون حق بات بولنے والے؟ حق بات بولنے والے ہم امت گمراہ کریں گے؟ حق بات نہیں بولیں گے، جو باتیں ہے نا وہ بات بولیں گے امت کو، ایسے ایسے باتیں آج ہو رہے امت میں آج۔ ہم حق بات بولیں تو لوگوں کو آنکھوں میں چبلی، حق بات آنکھوں میں چبھتی ہے، حق بات سچی بات کڑوی دکھتی ہے، سچی بات آنکھوں میں چبھتی ہے، چبھتی ہے حق بات۔ حق بات اگر سنے ہو تو حق بات کو عمل کرو، سمجھو یہ حق بات ہے، یہ کوئی فضول بات نہیں ہے، یہ اللہ کی اور رسول کی، اللہ کی کتاب کی قرآن مجید کا حکم، اللہ کا حکم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی کی دعوت ہے۔ یہ دعوت کو قبول کرو، اس پر عمل کرو۔ اور کچھ جو لوگ جو یہ بیانوں پر جلنے والے، میں آپ سب سے ایک بار گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک کان کھول کے سن لو، یہ جو بیان ہے میں آپ سب کے لیے، آپ کے لیے نہیں کرا، یہ جو بیان ہے تمام عالم کے لیے، جو میرے کو فالو کرنے والے، جو سننے والے بیان الحمدللہ ان لوگوں کے لیے، یہ جو آپ اگر آپ نہیں سننا چاہ رہے تو آپ انگلی مت اٹھائیے، آپ کوئی بات مت بولیے ایسے۔ میں بہت بات سنا جو میرے اوپر جو انگلی اٹھا رہے تھے، جو باتیں بول رہے ہیں کہ چینل بند کرو، بیانہ کرنا بند کرو، آپ حق بات مت بولو۔ حق بات بولیں گے تو کیا معلوم ہمارے لوگ اپنے آ جائے، ہمارے لوگ بدعات کے کام سے بچ جائے، کیا معلوم آپ سیدھے راستے پر آ جائے؟ نہیں، ان کا مال جو پیسہ جو کما رہے وہ راستہ بند ہو جاتا ہوں گا۔ حق بات ہم بولیں گے تو ان کا راستہ بند ہو جاتا ہوں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حق بات پہنچاؤ، حق بات پہنچاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے مسلمانوں تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو، اچھائی کا حکم بتاتے ہو، برائی کے کام سے روکتے ہو، اچھائی کا حکم دیتے، برائی کے کام سے روکتے ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو بدعت کا کام شروع کرے ہو کان کھول کے سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو میرے بعد، یہ حدیث کے راوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے بعد کوئی نیا کام نجات دیں گے، کوئی نیا کام شروع کریں گے، میرے دین میں کوئی نیا کام ملائیں گے، وہ دین سے تعلق نہیں، دین سے پہچان نہیں، وہ کام اللہ کی مہر نہیں، وہ کام نبی کی مہر نہیں، وہ کام اللہ کے حکم کی تابع نہیں، وہ کام میں اللہ کا حکم نہیں، وہ کام میں نبی کی سنت کی زندگی نہیں، وہ کام اگر شروع کریں گے آپ، ایک بار یاد رکھ لو، کل بدعات ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو میرے بعد کوئی نیا کام نجات دیں گے، نیا کام شروع کریں گے، وہ کام رد ہے، مردود ہے، فرمائیں۔ سوچو کہاں جا رہے ہیں، غور کرو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کوئی فضول بات بولنے والے نہیں، حق بات پہنچانے والے آپ تک، یہ بات کو فالو کرو، یہ سنو، سن کر عمل کرو۔ انشاءاللہ آخری بات قرآن مجید کی ایک آیت، دو آیت مبارک پڑھ کر سناؤں گا۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے رہ کے سجدہ کرنے والے، اللہ کے نزدیک کسی اور کو شریک ٹھہرانے والے، انشاءاللہ تعالی یہ دو آیت مبارک سن لو، یہ دو آیت مبارک کافی ہے انشاءاللہ تعالی جو ہم کو اللہ سے ملانے کے لیے، اللہ کے نزدیک قریب کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ دو آیت سن لو، بہترین آیت، تمام قرآن الحمدللہ بہترین ہے، لیکن دو آیت یہ توجہ اپنے کو دیتی ہے، یہ اپنے کو ڈراتی ہے، دو آیت کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کھڑا کرو، اللہ سے عبادت، اللہ ہی کی عبادت کرا کرو، کسی اور کی عبادت مت کرو، ایک اللہ ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اللہ کے طرف دوڑو، اللہ کی یاد کے طرف دوڑو، میں تمہیں اس کی طرف سے صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک، میں تمہیں اس کی طرف سے صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت،
زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے. ایک ہی اللہ ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین.